علماء کی محفل میں امیر مینیجر بیان کرتے ہیں، جنگ کا پہلا سال تھا، میں چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ میں اور ابراہیم موٹر سائیکل پر سر آصیب چوک سے خراسان چوک کی طرف جا رہے تھے۔ وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سڑک سے ہم گزرے تو اچانک ابراہیم نے کہا، امیر ٹھہرو۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل سڑک کی ایک طرف موڑ دی اور حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ایک بندہ خدا سے ملنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، مجھے کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ کئی مرتبہ یا اللہ کہنے کے بعد ایک کمرے کے اندر چلے گئے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک معمر شخص کالی عبا پہنے محفل کی مرکزی جگہ پر بیٹھے تھے۔ ہم دونوں نے سلام کیا اور کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ عالم کسی جوان سے کچھ بات کر رہے تھے جو اب ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، آقا ابراہیم، آج ادھر کا راستہ کیسے بھٹک گئے؟ ابراہیم سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور ادب سے کہنے لگا، حاجی آقا، شرمندہ ہوں، دراصل خدمت میں پہنچنے کا وقت نہیں ملتا۔ ان کی آپس کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ وہ ابراہیم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر دوسرے لوگوں سے باتیں کی۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو انہوں نے ابراہیم کی طرف رخ کیا اور انتہائی منکسرانہ لہجے میں کہنے لگے، آقا ابراہیم، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ ابراہیم شرم کے مارے سرخ ہو گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا، حاجی آقا، آپ کو خدا کا واسطہ ہمیں شرمندہ نہ کیجیے، میری درخواست ہے کہ آپ ایسی بات نہ کیجیے۔ اس کے بعد کہنے لگا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی زیارت کر سکیں، انشاءاللہ ہفتہ وار درس میں ضرور حاضر خدمت رہوں گا۔ پھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم جان، تم بھی ان آقا کو کوئی نصیحت کر دیتے، اتنا سرخ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات پر وہ غصے سے اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو امیر جان، تم ان آقا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، سچ بتاؤ کون تھے یہ؟ اس نے جواب دیا، وہ ایک ولی اللہ ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ یہ حاج مرزا اسماعیل درابی تھے۔ کئی سال گزرے تو لوگوں نے حاج آغا درابی کو پہچانا۔ مجھے بھی حال ہی میں ان کی کتاب طوبہ محبت پڑھنے کے بعد سمجھ آئی کہ ابراہیم کو جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہ کتنا عظیم تھا۔ ملک کے مغربی حصے میں بھیجی جانے والی مہموں میں سے ایک اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، لہٰذا اکثر مجاہدین کی ہم آہنگی سے طے پایا گیا کہ سب مل کر امام خمینی سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اگرچہ ابراہیم اس مہم میں شریک تھا مگر اس کے باوجود تہران نہیں گیا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا، تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ محاذ کو خالی چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں کچھ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، کیا واقعاً تم اسی وجہ سے نہیں گئے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، ہمیں دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے رہبر نہیں چاہیے، بلکہ اس لیے چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اگر اپنے رہبر کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ان کی فرمان کا تابع رہوں اور میرے رہبر مجھ سے خوش رہیں۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے ابراہیم بہت حساس تھا۔ وہ امام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے نظریات رکھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، قدیم اور جدید علماء و بزرگان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر امام خمینی جیسی جرأت و بہادری موجود ہو۔ جب بھی امام خمینی کا کوئی پیغام نشر ہوتا تو وہ بہت غور سے سنا کرتا اور کہا کرتا، اگر ہم دنیا اور آخرت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کی باتوں پر عمل کریں۔ ابراہیم اپنی جوانی کے دنوں میں بھی اپنے علاقے کے اکثر علماء سے رابطے میں رہتا تھا۔
جن دنوں علامہ جعفری ہمارے محلے میں رہتے تھے، ابراہیم نے ان کے وجود سے بہت زیادہ کسب فیض حاصل کیا۔ ابراہیم کے نزدیک شہید آیت اللہ مطہری اور شہید آیت اللہ بہشتی جوان نسل کے لیے بہترین اور مکمل نمونہ تھے۔ زیارت۔ جبار ستودہ مہدی فریدوند بیان کرتے ہیں، جنگ کا پہلا سال تھا۔ اندرزگو گروپ کے کچھ جوانوں کے ساتھ ہم گیلان گرب کے شمالی علاقے میں موجود چوٹیوں پر گئے۔ بالکل صبح کو وقت تھا۔ ہم سرحد کے بالکل ساتھ ہی واقع ایک ٹیلے پر جا ٹھہرے۔ سرحد پر واقع فوجی چوکی عراقیوں کے قبضے میں تھی۔ عراقی گاڑیاں پورے اطمینان سے وہاں کی سڑکوں پر گھوم رہی تھیں۔ ابراہیم نے دعاؤں والا کتابچہ کھولا۔ ہم سب نے مل کر زیارت عاشورہ پڑھی۔ اس کے بعد میں نے دشمن کے مقبوضہ علاقوں پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر ابراہیم سے کہا، ابراہیم جان، اس سرحدی راستے کو دیکھو، عراقی کتنے سکون سے اس پر آ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے حسرت سے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمارے لوگ ان راستوں پر اطمینان و سکون سے چل پھر سکیں اور اپنے شہروں کو واپس پلٹ سکیں؟ ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کا میری باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ دور اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن آئے گا کہ اسی راستے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں کربلا کی طرف سفر کریں گے۔ واپسی پر میں نے جوانوں سے پوچھا، کیا آپ لوگ اس سرحدی چوکی کا نام جانتے ہیں؟ ایک جوان نے کہا، مرز خسروی۔ اس واقعے کے 20 سال بعد ہم کربلا گئے۔ میری نظریں اسی چوٹی پر تھیں کہ جس کی بلندی پر بیٹھ کر ابراہیم نے زیارت عاشورہ پڑھی تھی۔ میں گویا ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیں رخصت کر رہا ہے۔ وہ چوٹی مرز خسروی کے علاقے کے بالکل سامنے تھی۔ اس دن بسیں سرحد کی طرف جا رہی تھیں۔ اسی راستے سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں کربلا کی زیارت کو جا رہے تھے۔ ہم جب بھی تہران میں ہوتے تھے تو ہر شب جمعہ کو حضرت عبدالعظیم کی زیارت پر جانا ابراہیم کا معمول تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، شب جمعہ خدا کی رحمت کی رات ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شب ہے، سارے اولیاء و ملائکہ کربلا جاتے ہیں، ہمیں بھی ایسی جگہ پر جانا چاہیے کہ جس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس جگہ کی زیارت کربلا کی زیارت جتنا ثواب رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسی جگہ دعائے کمیل پڑھا کرتا تھا اور رات کے 1 بجے واپس آ جاتا۔ جس زمانے میں بسیج کے پروگرام شروع ہوئے تھے تو وہ زیارت کے بعد سیدھا مسجد میں بسیجی جوانوں کے پاس آ جاتا۔ ایک رات ہم اکٹھے ہی حرم سے باہر نکلے۔ مجھے چونکہ جلدی تھی، اسی لیے میں ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر مسجد آ گیا، لیکن ابراہیم 2-3 گھنٹے بعد پہنچا۔ میں نے پوچھا، ابراہیم جان، بہت دیر لگا دی؟ کہنے لگا، حرم سے پیدل ہی نکل پڑا تھا تاکہ راستے میں شیخ صدوق کی زیارت بھی کرتا، کیونکہ تہران کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام شب جمعہ کو شیخ صدوق کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا، بہت اچھے، مگر پیدل کیوں آئے؟ اس نے صحیح جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، تمہیں تو مسجد میں آنے کی جلدی تھی، لیکن تم پیدل آئے، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میرے اصرار پر اس نے جواب دیا، حرم سے باہر آیا تو ایک بہت ہی محتاج اور ضرورت مند شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے دے دیے۔ جب ٹیکسی پر سوار ہونے لگا تو دیکھا کہ کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی وجہ سے پیدل آنا پڑا۔ ہر ہفتے کے آخر میں ہم اکٹھے ہی زیارت پر جاتے اور آدھی رات کے وقت بہشت زہرا میں شہداء کی قبروں پر جاتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات قبر کے اندر چلا جاتا اور عجیب حالت میں روتے ہوئے پرسوز آواز میں دعائے کمیل پڑھا کرتا تھا۔ دستی بم علی مقدم بیان کرتے ہیں، مارکہ مطلع الفجر سے پہلے کی بات ہے۔ بہتر منصوبہ بندی کے لیے سپاہ پاسداران اور فوج کے کمانڈرز کے درمیان اندرزگو گروپ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ ہوئی۔ میں
ابراہیم، فوج کے 3 اور سپاہ کے 3 افسران اس میٹنگ میں شامل تھے۔ کچھ جوان صحن میں فوجی تربیت لے رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران سب محو گفتگو تھے کہ اچانک کمرے کی کھڑکی سے ایک دستی بم اندر کی طرف پھینکا گیا۔ وہ بالکل کمرے کے درمیان میں آ کر گرا۔ خوف سے میرا رنگ اڑ گیا۔ کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہیں اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے لیے میرا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ دوسرے لوگ بھی میری طرح دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ لمحات کافی مشکل سے گزر رہے تھے، لیکن ابھی تک بم پھٹنے کی آواز نہ سنائی دی تھی۔ میں نے بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی انگلیوں کے فاصلے سے کمرے کے درمیان دیکھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے کہا، آغا ابراہیم۔ دوسرے لوگوں نے بھی کمرے کے کونوں سے ایک ایک کر کے اپنا سر اٹھایا۔ سب اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کمرے کے درمیان دیکھ رہے تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ ہم سب کے سب تو کمرے میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مگر ابراہیم بم کے اوپر لیٹ گیا تھا۔ اسی دوران ٹریننگ افسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ پریکٹس والا بم تھا جو غلطی سے کمرے میں آن گرا۔ ابراہیم بم پر سے ہٹ کر اٹھ گیا۔ وہ جنگ کا پہلا سال تھا، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی اتفاق پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بم گویا ہماری مردانگی کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد اس بم والا واقعہ سب جوانوں نے مشہور کر دیا۔ مطلع الفجر۔ حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں، بنی صدر کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے معزول ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ عراقی فوج کا دبدبہ ختم کرنے کے لیے جنگ کے شمالی، مغربی اور جنوبی محاذوں پر کچھ حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ 29 نومبر کو پہلا بڑا حملہ طریق القدس کے لیے کیا گیا۔ اس میں باسی حکومت کی فوج کو پہلی بار بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افسران کی ہم آہنگی کے مطابق دوسرا حملہ گیلان غرب سے لے کر سرپل ذہاب کے علاقے تک کرنا تھا، جو بغداد شہر کا قریب ترین محاذ تھا۔ اسی لیے کافی عرصہ پہلے اس علاقے کی ریکی اور فوجوں کی تیاری کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اس علاقے میں کیے جانے والے حملے گیلان غرب کور ہیڈ کوارٹرز کے زیر نگرانی انجام پانے تھے۔ اندرزگو گروپ کے تمام جوان کمر بستہ تھے۔ دشمن کے علاقوں کی ریکی کا فریضہ ابراہیم کے کندھوں پر تھا۔ یہ کام تھوڑے ہی عرصے میں مکمل طور پر انجام پایا گیا۔ ابراہیم معلومات اور مخبری کے لیے ایک کرد جوان کو ساتھ لے کر دشمن کی فوج کے تعاقب میں گیا۔ وہ ایک ہفتے کے دوران نفت شہر تک پہنچ گئے تھے۔ اس عرصے میں ابراہیم نے محاذ جنگ کے بہت ہی اچھے نقشے تیار کر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ 4 عراقیوں کو بھی قید کر کے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ ابراہیم نے ان قیدیوں سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے اور ضروری معلومات لینے کے بعد حملوں کے لیے نقشوں کو مکمل کیا اور افسران کی ہونے والی میٹنگ میں انہیں پیش کر دیا۔ فوج کی ذوالفقار بریگیڈ، کرنل علی یاری اور میجر سلامی بھی سپاہ کے جوانوں کے ساتھ مل گئے۔ سرپل ذہاب سے لے کر گیلان غرب تک مقامی فوجیوں میں سے اکثر کو مختلف بٹالیز میں تقسیم کر دیا گیا۔ اندرزگو گروپ کے اکثر جوان ان بٹالینز کے انچارج مقرر ہوئے۔ سپاہ اور رضاکاروں کی کچھ بٹالینز نے بطور ہر اول دستوں کے حملے شروع کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ آخری میٹنگ میں اعلیٰ افسران نے ابراہیم کو حملوں کے مرکزی محاذ برادر سفر خوش روان کو بائیں محاذ اور بردار دارپوش ریزہ وندی کو دائیں محاذ کا کمانڈر منتخب کیا۔ اس حملے کا مقصد شہر گیلان غرب کی چوٹیوں کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانا تھا اور گورک کو حاجیان کی گھاٹیوں اور سرحدی چوکیوں پر قبضہ کرنا بتایا گیا۔ حملے والے علاقوں کا رقبہ تقریباً 70 کلومیٹر تھا۔
کمانڈ سینٹر سے یہ اطلاع پہنچی تھی کہ اس حملے کے فوراً بعد میروان کے علاقے میں تیسرا حملہ کر دیا جائے گا، عراق کی توجہ ہٹا لی جائے۔ اسی وجہ سے اگلے دن یعنی 11 دسمبر 1981 سن کو حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم بلبلے اور جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے روز ملک کے مغربی محاذ کی چوٹیوں پر ایک بڑے اور وسیع حملے کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، اسی لیے اس رات تمام جوانوں کے الوداعی مناظر دیکھنے سے سب تعلق رکھتے تھے۔ بالآخر حملے کا دن آ پہنچا۔ مختلف محاذوں پر جوانوں کی شدید کارروائیوں سے بہت سے اہم اور اسٹریٹجک علاقے جیسے حاجیان اور گورک کے درے، برآفتاب کا علاقہ، سرتتان، چرمیان، دیزا کش، فریدون ہوشیا کی چوٹیاں، شیاکو کی بعض چوٹیاں اور دشت گیلان کے سارے گاؤں آزاد کروا لیے گئے، اور کسی محاذ پر کچھ ٹیلوں اور دریا پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے فوجی جوان انار کی چوٹیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن دیوانہ وار آگ برسا رہا تھا۔ بعض بٹالینز ٹیلوں کو عبور کرتے ہوئے شیاکو کی چوٹیوں کے اوپر تک جا پہنچے۔ دشمن اچھی طرح جانتا تھا کہ شیاکو کے ہاتھوں سے جاتے ہی وہ عراق کے شہر خانقین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان چوٹیوں اور جنگ کے علاقے میں اپنی زیادہ سے زیادہ فوج اتار دی تھی۔ آدھی رات کو وائرلیس سے پیغام ملا، حسن پالاش اور جمال تاجک اپنے جوانوں کے ساتھ مرکزی محاذ سے نکل کر شیاکو پہنچ گئے ہیں اور مزید کمک مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم نے فون کیا، انار کی تمام چوٹیاں آزاد ہو چکی ہیں، فقط ایک چوٹی جو بہت ہی حساس اور اہم مقام پر ہے، پر ہمیں شدید دفاع کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ نفر بھی نہیں ہے۔ میں نے ابراہیم سے کہا، صبح ہونے سے پہلے میں امدادی نفری لے کر تم سے آ ملوں گا۔ تم فوجی افسران سے مل کر منصوبہ بندی کرو اور جیسے تیسے ہو اس ٹیلے کو آزاد کرواؤ۔ میں امدادی نفری پر مشتمل ایک بٹالین لے کر مرکزی محاذ کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ سپاہ کے مرکزی دفتر سے اطلاع ملی، دشمن نے بستان پر قبضے کا خیال دل سے نکال دیا ہے، لیکن اس نے بہت بھاری تعداد میں فوج تمہارے ساتھ تمہارے محاذ کی طرف بھیج دی ہے۔ تم لوگ ڈٹ کر دفاع کرو۔ انشاءاللہ میروان کی سپاہ پاسداران حاج احمد متو سلیان کی کمان میں جلد ہی اگلے حملے کا آغاز کرنے والی ہے۔ اسی پیغام کے ضمن میں انہوں نے فوج اور سپاہ کے جوانوں کی آپس میں بہترین ہم آہنگی اور منصوبہ بندی کی تعریفیں کی اور بتایا، موصولہ رپورٹس کے مطابق آپ لوگوں کے حملے نے عراقی فوج کو بھاری نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اب عراقی فوج کے ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا ہے کہ اس محاذ پر مزید امدادی فوج بھیجی جائے۔ جھٹ پٹے کا وقت ہو چلا تھا۔ راستے میں ہم نے نماز فجر ادا کی۔ ابھی ہم انار کے علاقے میں نہ پہنچے تھے کہ گیلان گرد کے محاذ پر غلام علی پیچک کی شہادت کی خبر نے ہمیں سوگوار کر دیا۔ جیسے ہی ہم انار کی چوٹیوں پر پہنچے تو ایک جوان نے آگے بڑھ کر خالص مشہدی لہجے میں مجھے بتایا، حاج حسین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم شہید ہو گئے ہیں؟ میرا بدن لرز کر رہ گیا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، ابراہیم کی گردن پر ایک گولی لگی ہے۔ میرا رنگ اڑ گیا، سر گھومنے لگا، میں بے اختیار سامنے والے مورچوں کی طرف بھاگنے لگا۔ سارے راستے میرے ذہن میں وہ تمام لمحات فلم کی طرح چلنے لگے جو میں نے ابراہیم کے ساتھ گزارے تھے۔ میں طبی امداد والے مورچے میں اتر کر اس کے سرہانے پہنچ گیا۔ ابراہیم کی گردن کے عضلات میں ایک گولی پیوست ہو گئی تھی، اس سے بہت سا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جواد کو ڈھونڈ کر پوچھا، ابراہیم کو کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، ہم نے فوج کے افسران سے بات کی کہ ٹیلے پر کیسے حملہ کریں۔ عراقی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ٹیلے کے اوپر اور آس پاس ان کے بہت سے فوجی تھے۔
ہم نے لاکھ جتن کیے مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا، لیکن کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ کیا کریں۔ اچانک ابراہیم مورچے سے نکل کر عراقیوں کے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا اور پتھر کی ایک سل پر رو بقبلہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے اذان فجر دینا شروع کر دی۔ ہم نے بہت شور مچایا کہ ابراہیم پیچھے آ جاؤ، عراقی ابھی تمہیں مار دیں گے، لیکن ہماری چیخو پکار کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ تقریباً ساری اذان دے چکا تھا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ عراقیوں کی فائرنگ رک چکی تھی، لیکن اسی وقت ایک گولی چلی اور ابراہیم کو آ کر لگی۔ اس کے بعد ہم اسے اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اذان کا معجزہ حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں، ہم انار کی چوٹیوں پر تھے، فضا میں مکمل طور پر روشنی پھیل چکی تھی۔ نرس نے ابراہیم کی گردن کے زخم پر پٹی باندھی تھی۔ میں جوانوں کی ڈیوٹیاں لگانے اور وائرلیس پر بات کرنے میں مشغول تھا۔ اچانک ایک جوان دوڑتا ہوا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر کچھ عراقی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کے بعد ہم اکٹھے ہی ٹیلے کے پاس ایک مورچے کی طرف چل پڑے۔ سامنے والے ٹیلے سے تقریباً 20 افراد اپنے ہاتھوں میں سفید کپڑے اٹھائے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، جوانوں اپنا اپنا اسلحہ اٹھاؤ اور ہوشیار رہو، شاید یہ دشمن کی ایک چال ہو۔ کچھ دیر بعد 18 عراقی کہ جن میں سے ایک ان کا اعلیٰ افسر بھی تھا، ہمارے سامنے سر نڈر کر چکے تھے۔ میں بھی اس بات پر بہت خوش تھا کہ ہم نے اس محاذ پر کچھ عراقیوں کو اسیر کر لیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے جوانوں کے بھرپور حملے اور گولہ باری نے عراقیوں کو وحشت میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ قید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس عراقی افسر کو اپنے مورچے میں بلایا اور عربی جاننے والے اپنے ایک فوجی کو بھی آواز دی۔ میں نے تفتیشی افسر کے لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا رینک اور ذمہ داری بھی بتاؤ۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں میجر ہوں اور ٹیلے اور اس کے اطراف پر تعینات فوجیوں کی کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ ہم بصرہ کی ریزرو فوج میں سے ہیں جنہیں اس محاذ پر بھیجا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اب ٹیلے پر کتنے فوجی رہ گئے ہیں؟ کہنے لگا، ایک بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے آنکھیں سگیڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم یہاں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے حوالے کرنے آئے ہیں، باقی فوجیوں کو میں نے پیچھے بھیج دیا ہے، اب ٹیلہ بالکل خالی ہے۔ میں نے دوبارہ تعجب سے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا، کیونکہ وہ لوگ سر نڈر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میری حیرت بڑھ گئی، کیا مطلب؟ اس عراقی افسر نے میرے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے سوال کیا، عین المؤذن۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، مؤذن؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، روحانسا ہو کر ہمیں ساری بات بتانے لگا۔ مترجم جلدی جلدی اس کی باتوں کا ترجمہ کیے جا رہا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم لوگ مجوس اور آتش پرست ہو۔ ہمیں یہ بھی باور کروایا گیا تھا کہ ہم اسلام کی خاطر ایران پر حملہ کریں گے اور ایرانیوں سے جنگ لڑیں گے۔ تم لوگ یقین کرو، ہم سب شیعہ ہیں۔ جب ہم دیکھتے تھے کہ عراقی افسر شراب پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں تم لوگوں سے جنگ لڑنے میں تردد ہونے لگا۔ آج صبح جب ہم نے تمہارے ایک سپاہی کی اذان سنی جو اپنے خوش لہن اور بلند آواز میں اذان دے رہا تھا تو میرا سارا بدن لرز کر رہ گیا۔ جب اس نے اذان میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا نام لیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، تم اپنے بھائیوں سے جنگ لڑ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا والا ماجرا دوبارہ دہرایا جا رہا ہو۔ اس کے بعد زاروں زار آنسو نے اسے بولنے نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہی وجہ بنی کہ میں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور چاہا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ زیادہ نہ کروں۔
बस मैंने हुक्म दिया कि कोई फौजी गोली ना चलाए। जैसे ही उजाला हुआ तो मैंने अपने सिपाहियों को जमा किया और उन्हें बताया कि मैं ईरानियों के आगे सरेंडर करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है। ये अफराद जो मेरे साथ आए हैं सभी मेरे हम अकीदा हैं। मेरे बाकी मातहत फौजी वापस चले गए। अलबत्ता जिस फौजी ने मुअज्जिन को गोली मारी थी उसे भी मैं साथ ले आया हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अब मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि वो मुअज्जिन जिंदा है या नहीं। मैं हक्का बक्का इस अराकी अफसर की बातें सुने जा रहा था। कुछ कहने की सकत नहीं थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, हाँ जिंदा है। हम इकट्ठे ही मोर्चे से बाहर निकले और इब्राहिम के पास चले गए जो एक और मोर्चे में सोया हुआ था। 18 के 18 अराकी कैदी आगे बढ़कर इब्राहिम के हाथों को बोसे देने लगे। आखिरी कैदी इब्राहिम के पाँव में गिर पड़ा और रोने लगा। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम पर गोली चलाई थी। मेरी आंखें भी भर आई थी, मुझ पर अजीब तरह की कैफियत तारी थी। मेरा ध्यान हमले और अपने फौजियों की तरफ था ही नहीं। मैं इन अराकी कैदियों को पीछे वापस भेजने का सोच रहा था कि अराकी अफसर मुझे बुलाकर कहने लगा, वहाँ देखो, एक कमांडो बटालियन और कुछ टैंक वहाँ से पेश कदमी करना चाहते हैं। इसके बाद कहने लगा, तुम लोग जल्दी से जाओ और इस टीले पर कब्जा कर लो। मैंने भी जल्दी से अंदरजगो ग्रुप के कुछ जवानों को टीले की तरफ भेज दिया। इस टीले के हाथ आते ही अनार का मुकम्मल इलाका दुश्मनों से पाक हो गया। दुश्मन की कमांडो बटालियन ने भी हमला किया, लेकिन हम चूंकि भरपूर तैयारी में थे इसलिए इनके अक्सर फौजी जान से हाथ धो बैठे और वो शिकस्त खा गए। अगले दिन मैं मेवान में मार्का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए गिलान गुर्ब पर अराकी फ़ौज का दबाव काफ़ी हद तक कम हो गया। बहरहाल मार्का मतला फज्र की वजह से हमने बहुत से मकासद पूरे कर लिए। हमारे मुल्क के बहुत से खित्ते आज़ाद हो गए। अगरचा इस हमले में हमें गुलाम अली बेचक, जमाल ताजिक और हसन बालाश जैसे बहुत से कमांडर्स की शहादत का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। चंद दिन आराम करने की वजह से इब्राहिम जब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया तो दोबारा आकर ग्रुप के साथ मलहक हो गया। इसी दिन ये इतला भी मिल गई कि मार्काउल फज्र जो या महदी के कोड वर्ड से अपने अंजाम को पहुंचा में अराकी फ़ौज की 14 मखसूस बटालियंस काम आ गई हैं। 2000 के करीब फौज हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि 200 कैदी फौजियों का नुकसान भी अराक को बर्दाश्त करना पड़ा। इसके अलावा अराक के 2 लड़ाका तैयारी भी हमारी जवानों के निशाने पर आने की वजह से तबाह हो चुके हैं। मार्का मतलाउल फज्र को 5 साल गुजर चुके थे। 1986 से 1987 सन की सर्दियों में हम शलमचा में मार्का करबला 5 में मसरूफ़ थे। जासूसी मालूमात और मुख्तलिफ डिवीजन्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी पैदा करने की कुछ जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द थी। मैं डिवीजन्स के जवानों के साथ हम आहंगी करने और उन्हें कुछ ज़रूरी हिदायत देने के लिए बदर डिवीज़न के कैंप में गया। तय ये पाया था कि इस डिवीज़न की बटालियंस जो तमाम की तमाम इन अराकियों और अरब ज़बान जवानों पर मुश्तमिल थी जो सद्दाम के मुखालिफ थे कि को हमले के अगले मरहले पर रवाना किया जाए। मैंने डिवीज़न के अफसरान और बटालियंस के अफसरान से मीटिंग्स करने और ज़रूरी हम आहंगी पैदा करने की जिम्मेदारी अदा की और चलने के लिए तैयार हो गया। दूर से ही मैंने बदर डिवीज़न के एक जवान को देखा जो मुझ पर नज़रें जमाए मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं चलने ही लगा था कि वो बसीजी जवान आगे बढ़ा और मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। उसने बगैर किसी तमहीद के अरबी लहजे में मुझसे कहा, आप गिलान गुर्ब में नहीं थे? मैंने ताज्जुब से कहा, हाँ। मैं सोच रहा था कि शायद ये मगरबी इलाके का कोई जवान है। इसके बाद वो मुझे कहने लगा, मतलाउल फज्र याद है ना आपको? अनार की चोटियाँ
आखिरी टीला? मैंने थोड़ी देर गौर से सोचकर कहा, हाँ याद है। फिर कहने लगा, वो 18 अराकी जो कैद हो गए थे, वो भी याद है आपको? मैंने फिर हैरानी से कहा, हाँ बिल्कुल याद है, मगर तुम कौन हो? उसने खुश होते हुए जवाब दिया, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेरी हैरानी में इजाफा हो गया। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, हम सारे 18 के 18 अफराद इसी बटालियन में हैं। आयतुल्ला हकीम की ज़मानत पर हमें आज़ाद कर दिया गया था। वो हमें अच्छी तरह पहचानते थे। फिर ये तय पाया गया कि हम महाज पर आ जाए और बासियों के साथ जंग करें। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मैंने कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा अफसर कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो भी इसी बटालियन में एक ओहदे पर फाइज हैं। अब हम फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा, अपना और अपना बटालियन का नाम इस कागज़ पर लिख दो। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। हमले के बाद आऊँगा और तुम सब लोगों से तफसीली मुलाकात करूँगा। उसने अपने जवानों के नाम लिखते लिखते पूछा, तुम्हारे मौज़न का नाम क्या था? मैंने जवाब दिया, इब्राहिम हादी। वो कहने लगा, हम सब उसकी तलाश में थे। अपने अफसरान से भी हमने दरख्वास्त की थी कि उसे कहीं से ढूंढें। हम इस मर्द खुदा से एक दफ़ा फिर मिलना चाहते हैं। मैं साकत रह गया और मेरी आंखें भर आईं। उसने सर उठाकर मुझे देखा। मैंने कहा, इंशाअल्लाह बहिश्त में तुम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लोगे। गम से उसकी बुरी हालत हो गई। उसने अपने सब जवानों और बटालियन का नाम लिखकर मेरे हवाले किया। मैंने भी जल्दी से खुदा हाफिज कहा और चल दिया। ये गैर मुतवक्का मुलाकात मुझे बहुत अच्छी लगी। मार्च 1987 सन में मुहिम ख़त्म हो गई। बहुत से जवान छुट्टियों पर चले गए। एक दिन मुझे अपने सामान में वही कागज़ मिल गया जो अराकी असीर या बदर डिवीज़न के उसी बसीजे ने मुझे दिया था। मैं बदर डिवीज़न के इन जवानों से मिलने चला गया। डिवीज़न में के एक अफसर से कागज़ पर लिखी हुई बटालियन का पूछा तो उसने जवाब दिया, ये बटालियन ख़त्म हो गई है। मैंने कहा, मैं इसके जवानों से मिलना चाहता हूँ। अफसर ने मज़ीद बताया, जिस बटालियन का आप पूछ रहे हैं, ये अपने अफसर के साथ शलमचा में अराक की तरफ से किए जाने वाले सख्त हमले में अराकी फ़ौज के सामने डट कर मुकाबला करती रही। अगरचा अराकी फ़ौज ने इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर वो लोग फिर भी जमकर मुकाबला करते रहे और पीछे न हटे। इसके बाद उसने कुछ लम्हे खामोश रहकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। इस बटालियन में से कोई भी जिंदा बचकर वापस ना आया। मैंने उसे कहा, ये 18 अफराद अराकी कैदी थे, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। वो आगे बढ़ा और नाम मेरे हाथ से लेकर एक और शख्स को दे दिए। थोड़ी देर गुजरी तो वो शख्स पलट आया और कहने लगा, ये सब अफराद शहीद हो चुके हैं। मेरे पास कहने को कुछ ना रहा था। वहीं बैठकर सोचों में गर्क हो गया और अपने आप से कहा, इब्राहिम ने एक अजान के जरिए क्या काम कर डाला। एक टीला आज़ाद हुआ, एक हमला कामयाब हुआ और 18 अफराद हज़रत हूर अलैहिस्सलाम की तरह जहन्नुम के घड़े से निकलकर जन्नत में जा पहुँचे। इसके बाद मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने उस अराकी कैदी से कही थी, इंशाअल्लाह बहिश्त में तुम एक दूसरे से मिल लोगे। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। इसके बाद खुदा हाफिज कहकर मैं बाहर आ गया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि इब्राहिम जानता था कि कहाँ अजान देनी है ताकि दुश्मन के दिलों को लर्जा दे और जिन लोगों के दिल में अभी ईमान बाकी है उनकी हिदायत करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस नेक काम को दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।